السلام علیکم ویورز، میں ناز شاہ آپ کے ساتھ ہوں۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ گناہوں سے توبہ کرنے پر اللہ تعالیٰ نے کیا انعامات رکھے ہیں اور ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے آخرت میں کیا آسانیاں رکھی ہیں۔ انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ ترمذی اور ابن ماجہ میں ایک حدیث شریف ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی آدم میں سے ہر ایک سے خطا ہوتی ہے، مگر خطا کرنے والوں میں سب سے افضل اور بہتر وہ ہوتا ہے جو نادم اور شرمندہ ہو کر توبہ کر لیتا ہے۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ بنی آدم میں سے ہر ایک گناہوں کا ارتکاب کر لیتا ہے، اور گناہ کرنے والوں میں سب سے افضل اور بہتر وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے سامنے توبہ کر لیتے ہیں۔ اور ایک اور حدیث میں رسول اللہ کا ارشاد ہے کہ اللہ کے یہاں گناہوں سے توبہ کرنے والوں کا حال ایسا ہے جیسا کہ انہوں نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ بالفرض اگر گناہ کرتے کرتے اس کا نام جہنمیوں کی فہرست میں درج ہو چکا ہے تو توبہ کے ذریعے سے وہاں سے اس کا نام کٹوا دیا جاتا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ اپنے والد حضرت عبداللہ بن مسعود سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا شخص ایسا ہے کہ اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ آپ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں کفل نامی ایک شخص تھا جو دن رات برائی میں پھنسا رہتا تھا اور بے انتہا گناہ کیا کرتا تھا۔ اسے اپنی خواہشات نفس کا وہ غلام تھا۔ اس نے ایک ضرورت مند عورت کو 60 دینار دے کر اسے زنا کاری کے لیے آمادہ کر لیا، اور رات کی تنہائی میں جب وہ برے کام کے لیے تیار ہو گیا تو وہ عورت بے اختیار رونا شروع ہو گئی۔ اس عورت کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا۔ کفل نے حیرانی سے پوچھا کہ اس وقت یہ ڈر اور رونا کیسا؟ تو اس عورت نے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے عذابوں کا خیال آ رہا ہے۔ اس کام کو ہمارے خالق نے حرام قرار دیا ہے۔ میں بھی اپنی ضرورت سے مجبور ہو کر اس برے کام کے لیے تیار ہو گئی ہوں۔ اب اللہ کا خوف مجھے بے چین کیے دیتا ہے۔ ہائے، آج تو گھڑی کا لطف مستقل میری جان کا روگ بن جائے گا۔ اے کفل، اللہ کے لیے اس بدکاری سے باز آ جا اور اپنے آپ کو تو اس بات کے لیے یا جہنم کی آگ کے لیے تیار سمجھ، اور کیونکہ آخر اللہ کو حساب بھی دینا ہے۔ اس عورت کی پرتاثیر اور سچی باتوں نے کفل پر بہت گہرا اثر ڈالا۔ وہ اپنے برے ارادے پر نادم اور شرمندہ ہو گیا۔ عذاب الہی کی خوفناک شکلیں اس کی نظروں کے سامنے گھومنے لگی اور وہ اپنی سیاکاریوں کو یاد کر کے رونے لگا۔ اسے قبر کے سانپ اور بچھو اس کی نظروں کے سامنے پھرنے لگے۔ اپنے دل میں سوچنے لگا کہ مجھے تو اللہ کے عذاب سے بہت زیادہ ڈرنا چاہیے۔ اس عورت نے ابھی گناہ کیا ہی نہیں اور یہ اس طرح جہنم کے خوف سے کانپ رہی ہے، جبکہ میری تو ساری عمر ہی ایسے برے کاموں میں سے بھری ہوئی ہے۔ چنانچہ وہ کہنے لگا، اے نیک عورت، گواہ رہ، میں آج تیرے سامنے سچے دل سے توبہ کرتا ہوں کہ آئندہ اپنے رب کی ناراضگی کا کوئی کام نہ کروں گا، اللہ کی نافرمانی کا تصور بھی دل میں نہ لاؤں گا، اور میں نے وہ رقم بھی اللہ کے واسطے تجھے بخش دی۔ اس کے بعد اللہ کے حضور وہ توبہ استغفار کرنے لگا، یا الہی، میرے گناہوں سے درگزر فرما دے، میری خطائیں معاف کر دے، مجھے اپنے دامن عفو میں چھپا لے اور مجھے جہنم کے عذاب سے نجات عطا فرما دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسی رات کفل کا انتقال ہو گیا۔ صبح لوگ دیکھتے ہیں کہ کفل کے دروازے پر لکھا تھا، ان اللہ قد غفر الکفل، یعنی اللہ تعالیٰ نے کفل کے گناہ معاف کر دیے۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ اس واقعے میں اس بے کس اور مجبور عورت کا حال ملاحظہ فرمائیں کہ جس نے ابھی گناہ کیا ہی نہیں تھا
اور وہ اللہ کے خوف سے اس قدر ڈر رہی تھی اور رو رہی تھی، اور وہ اللہ سے دعائیں مانگ رہی تھی کہ یا الہی مجھے اس ظلم سے بچا لے اور مجھے اس بدکاری سے نجات عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کی راہ پیدا کر دیتا ہے۔ عورت گناہ سے بچنا چاہتی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو نہ صرف اس گندے اور حرام کاری سے نجات عطا فرما دی بلکہ اس کے حسن کردار کی وجہ سے قفل جیسے سیاہ اور گنہگار کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہدایت نصیب فرمائی۔ اس کے علاوہ اس کی بخشش کا بھی قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہنم کے اندر 2 آدمی اس قدر چلانے لگیں گے کہ ان کی چیخ و پکار کی وجہ سے ایک ہنگامہ پیدا ہو جائے گا۔ آخرکار اللہ تعالیٰ ان دونوں کو جہنم سے نکالنے کا فیصلہ فرمائے گا اور اللہ ان سے پوچھے گا تم اس قدر کیوں چلا رہے تھے؟ دونوں کہیں گے کہ اے پروردگار تیری رحمت کی امید سے چلا رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میری رحمت تم کو حاصل ہو گئی اور اس کے لیے تم کو یہ کرنا ہوگا کہ تم اپنے آپ کو جہنم میں ڈال دو جہاں تم پہلے تھے۔ دونوں ساتھ میں جائیں گے مگر دونوں میں سے ایک اپنے آپ کو جہنم میں ڈال دے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم کو ٹھنڈا کر دے گا اور دوسرا اپنے آپ کو جہنم میں نہیں ڈالے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا کہ تم نے اپنے آپ کو جہنم میں کیوں نہیں ڈالا؟ تو وہ جواب دے گا، یا الہی میں نے اس امید پر ایسا نہیں کیا کہ جب تو نے ایک دفعہ جہنم سے نکال دیا ہے تو دوبارہ جہنم میں داخل نہیں فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ دونوں کو جنت میں داخل فرما دے گا، پہلے والے کو اس لیے کہ اس نے اللہ کے حکم میں کوئی کوتاہی نہیں کی بلکہ اس کی تعمیل کی، اور دوسرے کو اس لیے کہ اس نے اللہ کی رحمت پر پوری طرح یقین اور بھروسہ رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ اپنی رحمت سے اسے جہنم میں داخل نہیں کرے گا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد آزر کے لیے بہت زیادہ پریشان ہوں گے، اور حضرت ابراہیم اپنے والد آزر سے اس حالت میں ملاقات کریں گے کہ آزر کے چہرے پر سیاہی اور گرد و غبار چھا رہی ہوگی۔ حضرت ابراہیم آزر سے فرمائیں گے کہ کیا میں نے آپ سے یہ نہیں کہا تھا کہ میری نافرمانی نہ کریں؟ تو حضرت ابراہیم کے والد کہیں گے کہ آج میں تمہاری نافرمانی نہیں کروں گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے فرمائیں گے، اے میرے اللہ، بے شک تو نے مجھ سے اس بات کا وعدہ کیا تھا کہ تم مجھ کو اس دن رسوا نہیں کرے گا جس دن سب لوگوں کو زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ تو آج میرے والد کے لیے اس سے زیادہ رسوائی کیا ہو سکتی ہے کہ میرا باپ ہلاک ہونے جا رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ میں نے جنت کو کافروں کے لیے حرام کر دیا ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام سے کہا جائے گا تمہارے پیروں کے نیچے کیا ہے؟ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نیچے دیکھیں گے تو آزر بچھو کی شکل میں خون میں لتھڑا پڑا ہوگا، پھر اس کی ٹانگوں سے پکڑ کر اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ بخاری شریف میں ایک حدیث 3 مقامات پر موجود ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے والد کا یہ واقعہ ارشاد فرمایا کہ میدان حشر میں اپنے باپ آزر کو اس حالت میں دیکھیں گے کہ ذلت و رسوائی اس کے چہرے پر گرد و غبار اور سیاہی چھائی ہوگی، اور سخت عذاب کی وجہ سے آزر کا برا حال ہو رہا ہوگا۔ اپنے باپ کے اس خستہ حال کو دیکھ کر ابراہیم اپنے باپ سے فرمائیں گے کہ کیا میں نے آپ سے یہ نہیں کہا تھا کہ میری نافرمانی نہ کریں اور میری بات مان لیں؟ تو آزر کہے گا، ابراہیم آئندہ میں تمہاری نافرمانی نہیں کروں گا، تو جو حکم دے گا میں اس کی تعمیل کروں گا، تیری ہر بات مانوں گا، بس آج کے عذاب سے مجھے نجات دلا دے۔ اس پر حضرت ابراہیم کو رحم آ جائے گا اور ترس کھا کر بارگاہ الہی میں عرض کریں گے، یا الہی تیرا وعدہ سچا ہے اور تو نے مجھ سے یہ وعدہ فرمایا تھا کہ قیامت کے دن تو مجھ کو رسوا نہیں کرے گا۔ میرے لیے اس سے بڑھ کر اور رسوائی کیا ہو سکتی ہے کہ میرا باپ ہلاک ہونے جا رہا ہے۔ حضرت ابراہیم کی اس دعا کا حوالہ سورہ شورا کی آیات میں بھی پایا جاتا ہے۔
چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، بے شک جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو ہمسر ٹھہرایا ہے، اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ظالم گنہگاروں کی مدد کرنے والا کوئی نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو اپنے خلیل کی دلداری بھی منظور ہوگی، اس لیے آزر کو بچھو کی شکل میں مسخ کر کے خون آلود کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد ارشاد ربانی ہے، اے ابراہیم تمہارے پیروں کے نیچے کیا ہے؟ تو جب حضرت ابراہیم نیچے دیکھیں گے تو آزر بچھو کی شکل میں خون میں لتھڑا پڑا ہوگا۔ فرشتے آزر کی ٹانگوں سے پکڑ کر جہنم میں اسے ڈال دیں گے، اور اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم جیسے پیغمبر کی سفارش بھی اس دن مسترد کر دیے جائیں گے، اور کافروں اور منافقوں کے لیے کوئی بخشش، کوئی رعایت نہیں ہوگی۔ قیامت کے دن اولین اور آخرین کو جمع کیا جائے گا کہ وہ کس قدر ہولناک دن ہوگا، اس کی کیا کیفیت ہوگی۔ قرآن مجید میں بار بار اس کی منظر کشی کی گئی ہے۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث نقل کی ہے۔ آپ نے رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جس حالت میں لوگ اپنی ماں کے پیٹ سے ننگے پیدا ہوتے ہیں، ایسے ہی میدان حشر میں جمع کیے جائیں گے۔ تو حضرت عائشہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، سب کے سامنے ننگا ہونے سے کیسے شرمائے گی؟ ایک دوسرے کو سب دیکھیں گے۔ تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، لوگ اس وقت اپنی اپنی مصیبت میں اس قدر گرفتار ہوں گے کہ ایک کو دوسرے کی طرف دیکھنے کی مہلت ہی نہ ہوگی۔ سب کی آنکھیں اوپر کی طرف لگی ہوئی ہوں گی، ہر شخص اپنے اعمال بد کے بقدر پسینے میں غرق ہو جائے گا۔ کسی کا پسینہ پاؤں تک چڑھا ہوگا، کسی کا پنڈلی تک، کسی کا پیٹ تک، کسی کا منہ تک آیا ہوا ہوگا۔ اس وقت ہر شخص سے 4 چیزوں کا سوال ہوگا۔ نمبر 1، عمر کس کام میں ختم کی؟ نمبر 2، اور اللہ کے عطا کیے جسم کو کس کام میں لگایا؟ نمبر 3، دین کا جو علم حاصل کیا تھا اس پر کتنا عمل کیا؟ نمبر 4، مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا؟ یعنی جائز طریقے سے کمایا ہوا یا حرام طریقے سے، اور مال کو اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کیا یا نافرمانی کے کاموں میں اڑا دیا۔ پھر وہ دن ایسا پریشان کن ہوگا کہ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، ہر شخص کو اپنی ہی فکر ہوگی۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہے، یعنی قیامت کا دن ایسا دن ہوگا جس دن آدمی اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے اور اپنی بیوی سے اور اپنی اولاد سے بھاگے گا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ ہر شخص کو اپنا ہی ایسا مشغلہ ہوگا جو اس کو دوسرے کی طرف متوجہ نہ ہونے دے گا، اور اس دنیا میں ایسے اعمال اختیار کریں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جائے، اللہ تعالیٰ سب کی خطائیں اور قصور معاف فرما دے۔ اور چنانچہ صحیحین کی ایک حدیث میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ 7 قسم کے افراد ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اس دن اپنے عرش کے سایہ میں جگہ دیں گے، جس دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سایہ کے علاوہ کوئی اور سایہ کہیں بھی میسر نہ ہوگا۔ نمبر 1، عادل بادشاہ، یعنی جس نے اپنی رعایا میں انصاف کے ساتھ حکومت کی ہو، وہ اللہ کے عرش کے سایہ کے نیچے ہوگا۔ نمبر 2، وہ جوان جس نے اپنی پوری عمر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزاری، اللہ کے عرش کے سایہ میں ہوگا، یعنی اس نے جوانی کا زمانہ جس میں شہوت نفسانیہ کا خوب غلبہ ہوتا ہے، انسان جسمانی صحت اور قوت سے پر ہوتا ہے، ایسے وقت میں نفس شیطان کے اتباع کی بجائے اپنے اوقات کو اللہ کی عبادت میں گزارتا ہے۔ نمبر 3، وہ شخص جو مسجد سے دل لگائے رکھتا ہے، یعنی نمازوں کے اوقات کا خیال رکھتا ہے، دنیا کے کاموں میں مشغول ہو کر نماز سے غافل نہیں ہوتا۔ اور نمبر 4، وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کے واسطے آپس میں دوستی اور محبت رکھتے ہیں۔ اور نمبر 5، وہ شخص جس کو کوئی حسین و جمیل عورت بدکاری کے واسطے بلائے اور وہ یہ کہہ کر اس عورت کی طرف رخ نہ کرے کہ میں تو اپنے اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے موقع ہوتے ہوئے بھی برائی سے بچتا ہے۔ نمبر 6، وہ شخص جو اس طرح مخفی طور پر صدقہ کرتا ہے
کہ وہ دائیں ہاتھ سے خرچ کرنے کی کرے تو بائیں ہاتھ کو اس کے خبر نہیں ہوتی۔ نمبر 7، وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کو تنہائی میں یاد کرے اور اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر جائیں، تنہائی کی جگہ بیٹھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی، عظمت اور اس کے انعامات و احسانات کو یاد کرتا ہے اور جنت اور جہنم کو یاد کر کے روتا ہے اور ذکر و تلاوت کے موقع پر روتا ہے اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے معاف کر دیں گے اور اسے اپنے عرش کے نیچے جگہ دیں گے اور اس کے لیے بخشش کے راستے کھلے ہوئے ہوں گے۔ اسی طرح حدیث میں ایک میت کا ذکر ہے کہ جس نے وصیت کی تھی کہ اسے جلا کر ہوا میں اڑا دیا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو زندہ کر کے دوبارہ اکٹھا کر لیا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی نے اپنی جان پر ظلم کیا، یعنی اس نے بے تحاشا گناہ کیے۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اپنے گناہوں کو یاد کر کے اور اپنے انجام کے خوف سے اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ جب وہ مر جائے تو اس کی لاش کو جلا کر راکھ بنا دیا جائے اور اس راکھ کا نصف حصہ خشک ہوا میں بکھیر دیا جائے اور آدھا حصہ سمندر میں بہا دیا جائے، تاکہ میرا نشان بھی باقی نہ رہے اور جزا و سزا کے لیے میں دوبارہ نہ اٹھایا جاؤں۔ تو جب وہ مر گیا تو اس کی اولاد نے اس کی وصیت پر عمل کیا، اس کو جلا کر اس کی راکھ کچھ ہوا میں اور کچھ سمندر میں بہا دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے دریا کو حکم کیا کہ اس کے اندر جو اس کے اجزاء تھے جمع کر لے، اور خشکی کو حکم دیا کہ اس کے اندر جو اس کے منتشر اجزاء تھے سب کو جمع کر کے اکٹھا کر دے اور اسے زندہ کر کے اللہ تعالیٰ نے اپنے سامنے کھڑا کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ تو نے ایسا کیوں کیا؟ تو اس شخص نے کہا کہ میرے پروردگار، تجھے اس کا بخوبی علم ہے کہ میں نے یہ کام تیرے ڈر کی وجہ سے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا۔ یہ زمانہ ماضی کا ایک سچا واقعہ ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ واقعہ سنایا۔ اس واقعے سے دو چیزیں ثابت ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا خوف بہت ہی مبارک اور نافع چیز ہے۔ اگرچہ اس گنہگار نے اپنے سادے پن میں اپنی میت کو جلا کر راکھ بنا کر ہوا اور سمندر میں بہا دینے کا اپنے بیٹوں کو حکم دیا اور بیٹوں نے اس پر عمل بھی کیا، لیکن اس کا خوف الہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا اور اس کی آخرت میں نجات ہو گئی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے، ان میں سے ایک آدمی کے چہرے پر برس کے داغ تھے، دوسرے کے سر پر بال نہیں تھے اور تیسرا آنکھوں سے اندھا تھا۔ ان تینوں کے ساتھ عجیب معاملہ پیش آیا۔ ان میں سے ایک آدمی ایسا تھا جس کے چہرے پر برس کے داغ تھے، شکل بھی اچھی نہ تھی، لوگ اسے دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے۔ محفل میں بیٹھ کر وہ اپنے آپ کو مجرم کی طرح محسوس کرتا تھا، لوگ اس سے کراہیت کرتے، اس لیے بڑا پریشان پھرتا تھا۔ اس کا کاروبار بھی نہیں چلا کرتا تھا۔ اس کے پاس ایک آدمی آیا اور آ کر اس آدمی نے کہا کہ بتاؤ کہ تمہاری کوئی پریشانی ہے؟ وہ شخص کہنے لگا ہاں بڑی پریشانی ہے۔ پوچھا کون سی پریشانی ہے؟ تو وہ کہنے لگا اللہ تعالیٰ نے میرے برس کے داغ ٹھیک کر دے، اگر میرا چہرہ اس قابل ہو کہ میں لوگوں میں عزت کے ساتھ بیٹھ سکوں اور اللہ تعالیٰ میرا کاروبار ٹھیک کر دے تو میں عزت کی روزی کھا سکوں گا، تو میرے لیے یہی کافی ہے۔ چنانچہ اس آدمی نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اس بندے کی برس کی بیماری دور کر دی اور اسے ایک اونٹنی عطا کی۔ اونٹنی کی نسل اتنی بڑی کہ ہزاروں اونٹوں اور اونٹنیوں کا مالک بن گیا اور اس کا شمار امیر آدمیوں میں ہونے لگا۔ پھر وہ آدمی دوسرے کے پاس گیا جس کے سر پر بال نہیں تھے، لوگ اس کا مذاق اڑایا کرتے تھے اور اسے گنجا کہتے، کاروبار بھی اچھا نہیں تھا لہٰذا پریشان بھی رہتا تھا۔ اس آدمی سے پوچھا گیا کہ سناؤ تمہارا کیا حال ہے اور تم کیا چاہتے ہو؟ تو اس نے بتایا کہ میرے سر پر بال نہیں جس کی وجہ سے میں پریشان ہوں اور دوسرا میرا کاروبار نہیں ہے۔ اس آدمی نے کہا اچھا، اللہ تعالیٰ تمہارے سر پر خوبصورت بال اگا دے گا کہ تم دیکھنے میں خوبصورت نظر آؤ گے، اللہ تعالیٰ تمہیں اچھا کاروبار بھی عطا فرمائے گا۔ چنانچہ اس کے سر پر خوبصورت بال آ گئے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک گائے عطا کی۔ گائے کی نسل اتنی بڑی کہ ہزاروں گایوں کا مالک وہ بن گیا اور وقت کے بڑے امیر آدمیوں میں اس کا شمار ہونے لگا۔ پھر وہ تیسرے آدمی کے پاس گیا اور پوچھا کہ تمہارا کیا حال ہے؟ اس نے کہا میں تو آنکھوں سے اندھا ہوں، ٹھوکریں کھاتا پھرتا ہوں، میں تو لوگوں سے بھیک مانگتا ہوں، میری بھی کیا زندگی ہے؟ دعا کرو اللہ تعالیٰ مجھے بینائی عطا فرما دے۔
اس کو اللہ تعالیٰ نے بینائی عطا فرما دی اور اس کو ایک بکری عطا کی۔ اس بکری کا ریوڑ اتنا بڑا اللہ تعالیٰ کے حکم سے کہ وہ ہزاروں بکریوں کا مالک بن گیا اور اس کا بھی شمار امیر کبیر آدمیوں میں ہونے لگا۔ کئی سال ان نعمتوں میں گزر گئے، لوگوں میں بڑے چرچے، بڑی عزتیں کہ فلاں بڑا امیر زادہ ہے، اور اس کے بڑے نوکر چاکر تھے اور اس کے محلات اس نے بنا لی اور بڑی عزتوں کے ساتھ زندگی گزارنے لگا۔ جب کافی عرصہ گزر گیا تو وہی فرشتہ کہ جس کی دعا سے یہ ان تینوں کے حالات بدل گئے تھے، وہ پہلے والے کے پاس آیا اور کہنے لگا، میں محتاج ہوں، غریب ہوں، میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ ایک وقت تھا جب آپ کے پاس کچھ نہیں تھا، اللہ نے آپ کو سب کچھ عطا کر دیا، اب آپ مجھے اللہ کے نام پر کچھ عطا کر دیں۔ یہ سن کر اس آدمی کو بڑا غصہ آیا، کہنے لگا، تم نے یہ کیوں کہا کہ ایک وقت تھا جب تمہارے پاس کچھ نہیں تھا؟ میرا دادا، میرے ماں باپ بڑے امیر لوگ تھے اور میں نے بڑی شاہی زندگی گزاری ہے، تم کیسی باتیں کرتے ہو؟ تم لوگوں کے سامنے یہ بات کر کے میری بے عزتی کر رہے ہو۔ فرشتے نے کہا، اچھا پھر جیسے تم پہلے تھے اللہ تعالیٰ تمہیں ویسا ہی کر دے۔ یہ کہہ کر وہ آدمی چلا گیا۔ اللہ کی رضا سے اس کو پھر برس کا مرض ہو گیا، ایسی بیماری پھیلی کہ ساری کی ساری اونٹنیاں مر گئیں، جائیدادیں بھی ختم ہو گئی اور یہ اسی پہلی والی حالت میں دوبارہ آ گیا۔ پھر وہ فرشتہ دوبارہ دوسرے آدمی کے پاس گیا اور اس کو کہنے لگا، میں بڑا غریب محتاج ہوں، مجھے اللہ کے نام پر کچھ دے دو، اسی اللہ کے نام پر جس نے آپ کو سب کچھ دیا ہے، حالانکہ آپ کے پاس تو اپنا بھی کچھ نہیں تھا۔ وہ کہنے لگا، تم نے کیسی بات کی؟ ارے میں بڑا عقل مند آدمی ہوں اور میرے پاس جو کچھ بھی ہے یہ سب میری محنت کا کمایا ہوا ہے۔ اور جب اس نے اس قسم کی باتیں کی تو فرشتہ کہنے لگا، اچھا جیسے پہلے تم تھے اللہ تعالیٰ تمہیں ویسا ہی کر دے۔ چنانچہ اس کی بھی گایوں کو بیماری کھا گئی، جائیدادیں اس کی ختم ہو گئیں اور اس کا بہت نقصان ہوا اور اس کی پہلے جیسی حالت ہو گئی۔ پھر فرشتہ تیسرے آدمی کے پاس گیا اور اس سے کہا، میں محتاج ہوں، غریب ہوں، مجھے اللہ کے نام پر کچھ دے دو۔ اس نے یہ بات کہی تھی کہ اس آدمی پر عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی، اس کی آنکھوں سے آنسو آنے لگے اور وہ کہنے لگا، تم ٹھیک کہتے ہو، میں تو اندھا تھا، میں تو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلایا کرتا تھا، در در کی ٹھوکریں کھاتا تھا، میری دنیا ویران تھی، میں بھیک مانگتا تھا، لوگوں کے سامنے کشکول پکڑ کے جایا کرتا تھا۔ ایک دفعہ کوئی خدا کا بندہ آیا، اس نے دعا کر دی اور میرے اللہ نے مجھے بینائی عطا کر دی اور ایک بکری دی جو اتنی برکت والی تھی۔ آج دیکھو دونوں پہاڑوں کے درمیان جتنا ریوڑ نظر آتا ہے، یہ سب میرے اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، یہ سب میرے اللہ کی دین ہے، میرے پاس اپنا کچھ بھی نہیں، یہ کسی کی دعا لگ گئی ہے اور تم اللہ کے نام پر مانگنے آئے ہو تو میرا ریوڑ تمہارے سامنے ہے، تم جو چاہو لے سکتے ہو، میں اپنی اوقات کو کیوں بھولوں، میں تو وہی اندھا ہوں، میرے مولا نے مجھ پر کرم کیا۔ اس فرشتے نے کہا، تمہیں مبارک ہو، میں تو اللہ کا فرشتہ ہوں، اللہ نے مجھے 3 بندوں کے پاس امتحان کے لیے بھیجا تھا، 2 بندے اپنی اوقات بھول گئے اور ان سے پروردگار نے نعمتوں کو واپس لے لیا، مگر تم نے اپنی اوقات کو یاد رکھا، جاؤ اللہ تیری عزت میں اور مال میں اضافہ فرمائے۔ چنانچہ یہ آدمی بنی اسرائیل کے بڑے باعزت مال والوں میں سے بن گیا۔ مزید اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ استغفار کرنے والے اور ان سے ڈرنے والوں کے واقعات انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی، اور اگر ویورز آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو کائنڈلی لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ناز شاہ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔